اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں، ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں۔ پیر تا جمعرات آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں باقاعدگی سے اور مختلف موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ممتاز و معروف اور مقتدر علماء دین، مفتیان دین، اسکالرز حضرات ہمارے مہمان ہوا کرتے ہیں، جن کی خدمت میں ہم سوالات پیش کرتے ہیں اور موضوع کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، موضوع کی وضاحت کے لیے چند سوالات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ آج جو موضوع ہے ناظرین بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آج کی گفتگو یقیناً آپ کی معلومات میں بہت اضافہ کرے گی۔ علماء دین بہت عمدہ کلام فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس موضوع پر آج پروگرام کر رہے ہیں۔ اور یہ بات ہم دیکھتے ہیں، کتب سیر کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے ان کے حالات زندگی پڑھتے ہیں، ان کے واقعات پڑھتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کوئی سیرت نگار ایسا نہیں ہے، کوئی بھی سیرت نگار ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس پہلو کو نہ لکھا ہو، اس پہلو کے حوالے سے نہ لکھا ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو یقین تھا اللہ تعالیٰ پر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح وہ اتباع کیا کرتے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم مبارک پر اپنی جانیں پیش کر دیا کرتے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو اپنے لیے ایک ایسا حکم سمجھتے تھے کہ جس کی تکمیل انتہائی ضروری ہو۔ تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا سیرت نگار نہیں ہے جس نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کتب لکھتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لکھا ہو۔ اور اگر ہم نظم کے حوالے سے دیکھیں، نعتیہ شاعری کے حوالے سے دیکھیں تو کوئی نعت گو ایسا نہیں ملتا، اگر اس نے ایک نعت کہی ہے یا ایک سے زائد یا پوری کتاب اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں کوئی ایک شعر یا پوری کوئی نعت، اس میں کئی اشعار ایسے مل جاتے ہیں کہ جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر ضرور ملتا ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور جان نثاری کے حوالے سے جو قربانیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ بنیادی طور پر آج اس موضوع کو شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پڑھیں تو ذرا معلوم تو کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس طرح زندگی گزاری، کس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنی جان پیش کر دی، اپنا مال پیش کر دیا، اپنا سب کچھ پیش کر دیا۔ آج اس حوالے سے بات کریں گے کہ ان کا عشق جو تھا، اس عشق کی کیا کیفیت تھی اور کیا اس کی سرمستی تھی۔ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ممتاز و معروف عالم دین ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، بہت عمدہ انداز تکلم رکھتے ہیں، بہت وقیح مطالعہ رکھتے ہیں، بڑے مدلل جوابات عنایت فرماتے ہیں، بہت ہی شرح و بسط کے ساتھ ماشاءاللہ جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محبوب الحسن شاہ بخاری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ایک ایسے محقق ہیں ماشاءاللہ کہ جو ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں، ممتاز و معروف شخصیت ہیں، بہت ہی شائستہ انداز تکلم رکھتے ہیں، وقیح مطالعہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے عالم دین، ایک ایسے مفتی دین ماشاءاللہ کہ جنہیں آپ بہت پسند کرتے ہیں، جن کے پروگرامز کو دیکھا جاتا ہے، پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے، مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پینل کا یہ حضرات حصہ ہوا کرتے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کے حوالے سے اگر شاہ صاحب ہم جاننا چاہیں آپ سے تو کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ بہت وسیع موضوع ہے اور اس پر تو ایک جملہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، تحریر ختم ہو جائے گی، تقریریں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس باب کا، اس موضوع کا ایک باب بھی ادا نہیں ہو واہ سکتا۔ واہ واہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت، اب آپ دیکھیے کہ وہ کس کمال کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اسے فرض قرار دیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والہانہ تعلق پیدا کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر عمل کرنا اور تعلیم کو مقبول بنانے کے لیے آپ کی ذات سے محبت کرنا یہ لازمی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنا، نمازیں ادا کرنا اور روزہ اور حج، یہ تمام تعلیمات کو ادا کرنا، تو ہم یہ دور رسالت میں دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ اس پر کار فرما تھے، لیکن قرآن مجید میں نے ان کی عبادتوں کو مقبول نہیں کیا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ عبادتیں قبول نہیں ہوئی۔ لیکن جن کو آپ حضرات صحابہ کرام، ان نفوس قدسیہ کو کہتے ہیں رضوان اللہ اجمعین،
انہوں نے بھی اسی طرح نماز پڑھی، وہی کلمہ پڑھا، لیکن وہ کیا چیز تھی رئیس بھائی کہ کلمہ دونوں جانب سے پڑھا جا رہا ہے، نمازیں دونوں جانب سے پڑھی جا رہی ہے، لیکن ایک جو ہے سیدنا صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات ہیں، اور یہ تمام صحابہ ہیں، ان کی وہی نماز اسی حیت اور اسی کیفیت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے تو مقبول ہو رہی ہے۔ اور دوسری جانب پر اگر وہی لوگ آ کر حضور کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ، تو ان کے یہ جملے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تعلیم دونوں جگہ پر نظر آ رہی ہے، لیکن صحابہ کی تعلیم کی مقبولیت یہ ہے کہ اس کے پیچھے محبت کی تحریک ہے۔ واہ واہ واہ، کیا اور آپ یوں سمجھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق اور محبت یہ ایمان کی اصل ہے، جس طرح کہ بڑی مشہور حدیث ہے حضرت انس بن مالک کی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ عمر وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ اور ہر وہ عزیز جس کو وہ عزیز رکھتا ہے ان سب میں سب سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرے۔ کیا بات۔ اور سنن بہقی نے سنن کبریٰ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب تک وہ اپنے والدین سے زیادہ میرے والدین سے اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت نہ کرے، اپنے گھر سے زیادہ میری گھر سے محبت نہ کرے، تو گویا کہ محبت جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس طرف کا اشارہ ہے۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے پورا ایک باب باندھا ہے حلاوت الایمان۔ قاضی اعظم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو کلمہ اور اعمال اسلام کو بجا لاتا ہے وہ ایمان کی حلاوت و چاشنی اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ اپنے دل کو بارگاہ مصطفیٰ کے اندر نچھاور نہ کرے اور قلبی طور پر قبول نہ کرے۔ میں اس پر ایک بات یہ مزید عرض کرنا چاہوں گا کہ امام بخاری نے ایک باب باندھا حلاوت الایمان۔ ہم سب ایمان والے، لیکن ایمان کا ذائقہ کس طرح حاصل ہوگا؟ تو اس میں سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس آدمی کے اندر 3 علامتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو چکھ لے گا۔ ایمان کی حلاوت میں کیا چیز ہے؟ نماز، روزہ، زکات۔ فرمایا یہ تو آغاز باب ہے، یہ تو آغاز عشق ہے، منزل تو اور بھی آگے ہے۔ تو فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی چاشنی کو چکھ لے گا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہو۔ واہ واہ، سبحان۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اتنا معیوب اور اتنا مکروہ جانے جس طرح کہ آگ کا شعلہ اپنے ہاتھ میں رکھنے کو وہ مکروہ اور معیوب سمجھتا ہے۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ سے تعلق اس والہانہ انداز کے اندر کہ اس مقام پر پہنچے کہ حبک الشیء یعمی و یسم، جو حضور نے خود بیان فرمایا کہ جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو بندہ اس کے عیب کو دیکھنے سے اندھا ہو جاتا ہے اور اس کے عیب کو سننے سے بہرا ہو جاتا ہے۔ یہ محبت کا معیار جب آ جائے تو یہ محبت کامل ہوتی ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ نہ ان کی ذات میں عیب ہے کہ جس کو دیکھا جائے، نہ ان کی سیرت میں ایسا کوئی عیب ہے جس کو سنا جائے، تو وہ تو یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے کمالات کے مظہر مطلق ہیں، تو ان سے اس لیے محبت کرنا تمام محبتوں میں اعلیٰ ضروری اور لازم ہے۔ کیا کہنا شاہ صاحب، کیا کہنا؟ ڈاکٹر صاحب قرآن کریم کی آیت ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس نقطے کو، اس آیت کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سمجھ چکے تھے اور اسی طرح اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ نبی کریم کسی بات کے لیے حکم فرماتے، کوئی کسی امر پر آپ فرماتے کوئی کلام، تو اس پر کوئی سوال ریز نہیں کرتا تھا کہ ایسا کیوں اور ویسا، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى، ان کے ذہن میں یہ بات بھی تھی۔ تو یہ فرمائی کہ اطاعت رسول کے حوالے سے، اتباع رسول کے حوالے سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عالم تھا، جو کیفیت تھی، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ بہت ہی عمدہ سوال ہے، اور قبل اس کے کہ اس سے گفتگو ہوئی کہ موضوع کتنا اہم ہے، اس پہ میں سب سے بنیادی بات یہ کہوں گا کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ محبت اصل ایمان ہے، لیکن اس بات کا عملی اظہار تاریخ میں کس نے کیا اور سب سے زیادہ بہترین اس کی ادائیگی کون کر سکتا تھا، کس کی ادائیگی ہر لحاظ سے ہمارے لیے ایک میننگ فل ادائیگی تھی، اور وہ تھی صحابہ کرام کی جماعت۔ اس لیے یہ موضوع اس سے بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ اصل ایمان محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو صحابہ کرام نے عین وہ کر کے دکھایا، لہذا جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام عملاً کس طرح ہماری زندگیوں میں ہے۔ محض اسلام معلومات کا نام نہیں ہے کہ آپ محض دور کھڑے ہو کر ایک کتاب کو پڑھ کر آپ
معلومات حاصل کر لے اور آپ کو ایمان مل جائے، بلکہ ایمان کی ابتدا، اس کا آغاز اور اس کا جوہر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ رب العزت جو فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صحابہ کرام نے جب یہ جان لیا کہ اصل محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو پھر ہر شے مثال کے طور پہ میں یہ مثال دوں آپ کو کہ کئی احادیث کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام طور سے پوچھتے تھے کیا تم جانتے ہو کہ فلاں چیز کیا ہے؟ مثال کے طور پر کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس میں کتنا شر ہے؟ تو وہ عام سی بات ہوتی تھی، ہر شخص جانتا تھا، لیکن صحابہ کرام کا اتم اتباع کا معیار یہ تھا کہ آپ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں ہم جانتے ہیں۔ ایک تو ادب تھا، دوسرا اس میں حقیقت بھی تھی، محض ادب نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اصل ایمان تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پر ہے، ان معنوں میں کہ ایمان اور اسلام کیا ہے وہ تو آپ کی زبان پر جاری ہے۔ تو اس حقیقت کو جانتے ہوئے ہمیشہ آپ نے یہ کہا کہ جو کچھ آپ فرمائیں گے وہی ایمان ہوگا، وہی وہ چیز ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے جو معیار سامنے رکھا وہ یہی رکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فرمائیں گے وہی کچھ ہوگا، اور محض یہ نہیں بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے کام جو کہ عرف عام میں شاید اتنے اچھے نہ سمجھے جاتے ہوں، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ ان کے اندر بظاہر آپ کو کوئی میننگز نہ لگتے ہوں، لیکن صحابہ کرام نے عشق عین کو پانے ہوئے، محبت عین کو پانے کے لیے وہ بھی کیا۔ مثال کے طور پر کئی احادیث ایسی ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور آپ کے جسم مبارک سے مس کیا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے دیا جا رہا، بظاہر اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن جو جس راہ پر چل رہے ہیں صحابہ کرام اور جو بتانا چاہ رہے ہیں اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ اس طرح ہی کریں۔ تو لہٰذا جو ہم سبق سیکھتے ہیں اس سے وہ یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا، آغاز، قبل اس کے کہ آپ کو بتایا جائے کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، حقوق اللہ کیا ہے، اس سے بھی قبل جو بات ہے جو کہ ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے جسموں کو، ہماری عادتوں کو اپنے اندر سمونا چاہیے، وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، آپ سے عشق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور وہ عشق جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قلوب میں تھا اور جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے، ہم آج بھی ان کا ادب و احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ جہاں عشق ہوتا ہے وہاں اتباع بھی ہوتی ہے، جہاں عشق ہوتا ہے وہاں محبت بھی ہوتی ہے، جہاں عشق ہوتا ہے وہاں ادب بھی ہوتا ہے، جہاں عشق ہوتا ہے وہاں عقیدت بھی ہوتی ہے۔ تو جو عقیدت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ، ڈاکٹر صاحب نے جو آخری پوائنٹ ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے وضو کا جو پانی تھا وہ بھی زمین پر نہیں گر پاتا تھا، عقیدت کا یہ عالم ہے۔ اچھا، آج اگر کوئی ایسی چیز پڑھی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے، تو یقیناً اس بات سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو عقیدت تھی اس پیمانے پر تو آج کا کوئی مسلمان پورا اتر ہی نہیں سکتا۔ تو فرمائیے گا کہ جو ان کا کیا عالم تھا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر لوگوں میں ایک بات یہ مشہور کی جاتی ہے کہ اتباع اور اطاعت اور فرما برداری بس اصل چیز ہے، باقی محبت و عقیدت یہ محض ایک جذباتی کیفیت ہے، اور اس میں داستان اور قصہ کہانیاں زیادہ ہیں، اس طرح کا تاثر دیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں جہاں پر اطاعت اور اتباع کو لازمی قرار دیا گیا ہے، وہیں پر محبت اور عقیدت کو بھی فرض اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی میں جس طریقے سے اتباع کا ذکر ہے تو وہاں پر ظاہر ہے کہ محبت کا بھی ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان دونوں کا حسین امتزاج کر کے دکھایا ہے، یعنی کہ ان کے جذبات میں، ان کے اعمال میں اتباع کا عنصر بھی غالب تھا، اور محبت و عقیدت تو خیر وہ بنیاد تھی۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں صحابہ کی زندگی میں۔ ایک بڑی اہم ترین مثال صلح حدیبیہ کے موقع پر، جس کی طرف ابھی ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ایک جملے کے ذریعے سے، تو وہ پوری ایک روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، اور وہ بن مسعود ثقفی بعد میں جب صحابی بن گئے وہ جس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پر اہل مکہ کی طرف سے وہ مذاکرات کرنے کے لیے وہاں سے سفیر بن کر آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے، تو یہاں پر آ کر پہلے انہوں نے منظر دیکھا کہ یہ معاملات کیا ہیں۔
صحابہ کرام کس طریقے سے یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں صلح حدیبیہ کے اس مقام پر، اور ان کے جو پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا فرماتے ہیں اور یہ لوگ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں. وہاں پر عروہ بن مسعود ثقفی کے الفاظ جو ہیں جو انہوں نے بیان کیے اور امام بخاری نے اس کو روایت کیا، کہا کہ خدا کی قسم انی وفدت قیصر، انی وفدت کسرا، انی وفدت ملکن نجاشی، میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، میں قیصر و کسرا کے دربار میں، یعنی اس نے اس وقت کے بڑے بڑے درباروں کا نام لیا. لیکن کہا کہ میں نے اتنی تعظیم کسی دربار میں نہیں دیکھی جتنی تعظیم محمد کے اصحاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہوئے دیکھا. کیا بات، جو تعظیم صحابہ نے جس طریقے سے کی ہے یہ وہ صحابہ کی یہ جو تعظیم ہے، صحابہ کے تعظیم کرنے کا انداز، یہ تو امت کے لیے بھی ایک وہ ہے نا، بالکل ایک تعلیم ہے، تعلیم امت ہے، اور اس کے لیے ان کے عقیدت اور محبت کا مظہر بھی ہے. بالکل. پھر اس نے مزید اس کی وضاحت کی. عروہ بن مسعود ثقفی نے بعد میں جب وہ صحابی بن گئے کہا کہ اذا امر ابتدروا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم کرتے ہیں یہ لوگ دوڑے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور جب یہ توضا وضو بناتے ہیں تو اس وضو کے پانی کے لیے جھپٹتے ہیں کہ وضو کا پانی جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے. اور ایک روایت الگ سے کہ جس میں مینا کے میدان میں بال مبارک ترشوانے کا ذکر ہے، اس میں صحابہ جو ہے کسی بال کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، تمام بالوں کو سمیٹ لینا، وضو کے پانی کو جو ہے لے کر اپنے اعضاء پہ ملنا. اور صحیح بخاری کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ وضو کا پانی جن صحابہ کو مل جاتا تھا تو وہ تو مل لیتے تھے اپنے اعضاء پر، جنہیں نہیں ملتا تھا وہ ان کے ہاتھوں سے مس کر کے اپنے اعضاء پر اس کو لگایا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے روایت اس حوالے سے بیان فرمائی. ناظرین گرامی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کیا کیا ملا دیکھیے کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، شاعر نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر درگوشائے دامان اوست. حاضر ہوتے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت عمدہ گفتگو فرمائی تینوں ہی مہمانان گرامی نے پہلے ہمارے سیگمنٹ میں. شاہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والہانہ محبت، عقیدت، اتباع تو نظر آتی ہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے، جو جانثاری کا جو ایک جذبہ ہے وہ بھی نظر آتا ہے، مال دے رہے ہیں، جان دے رہے ہیں حضور کے فرمان پر، فرمان علی شان پر. اس حوالے سے کچھ میں چاہوں گا ناظرین کے لیے. دیکھیے یقیناً مفتی اسماعیل صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت بات بیان فرمائی کہ اطاعت اور عقیدت کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے، اور اطاعت کو اطاعت بنانے والا جو جذبہ ہے وہ عقیدت کا ہے. یہ آپ دیکھیں نا بخاری کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے اور دیگر اور جگہ پر بھی. سیدنا فاروق اعظم سے حضور نے پوچھا مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ تو سیدنا عمر نے یہ نہیں کہا حضور داڑھی تو رکھ لی ہے، نمازیں تو پڑھ رہا ہوں، آپ کے پیچھے پہلی صف میں ہوتا ہوں، تو یہ محبت تو ہو گئی. تو بہت خوبصورت جو آپ نے فرق فرمایا اور اس کے پیچھے جو رکھا، تو اطاعت کے پیچھے عقیدت مؤثر ہے، اور جس کے پیچھے عقیدت کی تحریک اور محبت کی تحریک ہوگی وہی اطاعت اللہ کی بارگاہ مقبول ہوگی. بالکل. حضور نے فرمایا کتنا پیار کرتے ہو مجھ سے؟ تو کہنے لگے اپنی جان کو چھوڑ کر ہر چیز آپ پر وارتا ہوں، اور جان تو ہے تبھی تقاضا ہے. حضور فرمایا اللہ یہ ایمان کا تقاضا نہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری جان تو تمہاری جان جن سے تمہاری طبعی محبت اور طبعی تعلقات ہیں، جو فطرتی محبت ہیں، یعنی تمہارے ماں باپ ہر عزیز، اس سے زیادہ مجھے جب تک محبوب نہیں سمجھو گے تو ایمان نہیں ہے. اب اس کو علماء نے لا نفی جنس کا بھی لیا، یعنی یہ بھی کہا ہے کہ سرے سے ایمان نہیں، اور یہ بھی لیا ہے درجے کے اعتبار سے کہ ایمان کمال، یعنی مطلق تو یہ تصور ذہن کے اندر عقلی اعتبار سے ہونا چاہیے. اگر کسی نے عقلی اعتبار سے تمام چیزوں کو حضور پر وارا نہیں اور عقلی اعتبار جو محبت کا ہے اس پر حضور کو لازم قرار نہیں دیا تو سرے سے کلمہ پڑھنے کے باوجود مومن نہیں ہے. یہ ایک بات ہے. اب آپ دوسرا دیکھیے اس میں جس طرح کی دوسری روایت بہت زبردست آپ نے پیش کی بخاری شریف سے حضرت عروہ بن مسعود کی. دیکھیں سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزیں ہمیں مل رہی ہے، ایک تعلیم مل رہی ہے اور پھر ایک اس کے پیچھے عقیدت کا جذبہ مل رہا ہے. جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی جب جا کے ایمان بنے گا. قرآن نے کیا کہا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے لوگوں نے لایا. اس کا تناظر میں اگر فلسفہ دیکھیں اور اس کا مرادی معنی دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جب دونوں جگہ سے کلمے کی آواز آنے لگی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، کلمہ تو سب پڑھیں گے، ڈھنگ تو سب کو آتا ہے، لیکن ادائیگی ایسی ہو جیسے نبی پاک کے صحابہ نے کی ہے. تو اس کے پیچھے اس کلمے کے پیچھے اس محبت اور یعنی کہ معیار قائم کر دیا، معیار قائم کیا، تحریک ہے. اب تحریک آپ دیکھیے کہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرماتے ہیں ولا مسست یدی علی فرجی منذ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس وقت سے یہ ہاتھ میں نے حضور کے ہاتھ میں دیا ہے اس کو اپنی شرمگاہ پر نہیں لگایا. عروہ بن مسعود جس طرح مفتی صاحب نے روایت پڑھی ہے کہ میں بڑے بڑے قیصر و کسرا اور نجاشی کے دربار میں گیا، میں نے کسی کو اتنا ادب کرتا ہوا نہیں دیکھا. اب آپ دیکھیں نبی تو قرآن دینے آئے بھائی، نبی تو نماز سکھانے آئے، نبی تو وضو سکھانے آئے،
تو بھائی وہ نماز کو دیکھ کر متاثر نہیں ہو رہے ہیں. نہ صحابہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے, مفتی صاحب نے جو روایت پڑھی, نہ صحابہ اس وقت خود وضو کر رہے تھے, جبکہ نماز سے بھی متاثر ہوا جاتا ہے, تعلیم کا پہلو ہے. لیکن عروہ بن مسعود کو جو چیز ایمان مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عقیدت سے مل رہا ہے. ایسا تو میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ جناب وضو کا پانی گر رہا ہے, وہ پانی کو زمین پہ اور اس نے مثال بھی دی, لعاب دہن گویا کہ سگار اگر زمین پر ڈال رہے ہیں تو اس کو زمین پر آنے نہیں دے رہے ہیں, تو کہا یہ معیار ہے. بلکہ موئے مبارک شریف, حضور کا بال مبارک اگر رکھا ہے تو روایت کے اندر موجود ہے کہ جس کے پاس اگر حضور کا موئے مبارک ہے تو وہ بڑے تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہے کہ تم مریض ہو. یہ بخاری جلد نمبر 2 کے اندر موجود ہے کہ جب کسی کو نظر لگ جاتی اور منہ پیلے ہو جاتے تو ان کو باقاعدہ بلایا جاتا, اور میری ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا موئے مبارک تھا, وہ ایک چینک میں رکھا ہوا تھا, پانی داخل کیا جاتا اور جو پانی آگے سے نکلتا تو مریضوں کو پلایا جاتا, مریض پینے کے ساتھ شفا پا جاتا. مجھے بتائیے اگر میرا بیٹا بھی ہو اور یہ گلاس میں پانی رکھا ہے, میری داڑھی کا بال گر گیا, میرا بیٹا بھی نہیں پیے گا پانی, لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک یعنی تعلیم سے تو پیار ہو رہا ہے. آج امت کو ضرورت ہے کہ جتنا ذوق تعلیم پر ہے وہ تعلیم جب مقبول ہوگی جب اس کے پیچھے عقیدت کی تحریک ہوگی. آپ کے پسینہ مبارک کے حوالے سے اب میں بات یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں, سیدہ ام سلیم کا واقعہ ہے, یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر قیلولہ فرماتے ہیں, انہوں نے چمڑے کا بستر بنایا ہوا تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی والدہ ماجدہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں تو گرمی ہے تو آپ کے جبین مقدس پر وہ آثار پسینے کے نمودار ہوتے ہیں کہ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, صبح عارس پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. تو چہرے مبارک پر جو آثار پسینے کے ہیں تو سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور انہوں نے ایک بوتل نیچے رکھ دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اس بوتل میں گر رہا ہے. سرکار کی آنکھ کھل گئی, فرمایا خالہ جان یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ نہیں فرمایا ابھی تو بت پرستی سے توبہ کی ہے, ابھی سے پتھروں سے چومنے سے توبہ کی ہے, اب یہ مذہب اور یہ مسلک یہ کہاں تم دین میں لا رہی ہو؟ نہیں, بلکہ سید عالم فرماتے ہیں یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ لگے یا رسول اللہ آپ کا پسینہ مبارک زمین پر آ رہا تھا تو میں نے اس کو بوتل میں جمع کیا. وجہ پوچھی رئیس بھائی, وجہ پوچھی آقا نے, کیوں؟ کہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں نا تو اس سے برکت حاصل کروں گی. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن پڑھ لو نماز پڑھ لو, وہ بھی طریقہ ہے, بلکہ حضور نے فرمایا اسبتی خالہ جان مراد کو پہنچ گئی, آپ مراد کو پہنچ گئی. اور آخری ایک روایت میں عرض کرتا ہوں, میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما کی بڑی بہن, میری ماں کی عزت ان کے قدموں پر قربان ہو, سیدہ آسمہ بنت ابی بکر جو ہجرت کی رات ان کے کارنامے تو آپ نے یقیناً پڑھے ہیں اور ناظرین بھی جانتے ہیں. ان کے پاس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ تھا جو میری ماں سے انہوں نے لیا تھا, سیدہ عائشہ سے لیا تھا. اور وہ خود کہتی ہیں کہ جب مریض بیمار ہو جاتے, مسلم شریف میں موجود ہے, مریض جب بیمار ہو جاتے تو ہم جبہ لے کر آتے اور ایک تھال میں جبے کو رکھ دیتے. یہ ناظرین ذرا غور سے سنیں اس کو, جبے کو رکھ دیتے, پانی بھر دیا جاتا اور جبہ مبارک کو اٹھا کر پھر ایک جگہ رکھتے, اور وہ جو غسالہ ہے یعنی پانی جو ہے وہ مریضوں کو پلاتے. وہ کہتے وہ نغسلھا, ہم اس جبے کو دھوتے, وَنَسْتَشْفِي بِهَا لِلْمَرْضَى, اس پانی کو پلاتے اس نیت کے ساتھ کہ مریض کو شفا ملے گا اس پانی کے ذریعے. تو آپ اندازہ لگائیے کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کے کپڑے کو دھو کر پانی پی سکتی ہے؟ کوئی اپنے باپ کے کپڑے کو دھو کر پانی پی سکتا ہے؟ یہاں سے عقیدت نکلی تو پھر امت نے اس کو لیا, یہاں تک کہ امام شافعی نے اس سنت پر عمل کیا. اور حضرت امام احمد کو دیکھتے ہیں ہم کہ ان کی تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ اپنے استاد امام شافعی کے اگر کپڑے دھویا کرتے تھے تو پانی پھینکتے نہیں تھے, پی جایا کرتے تھے. اس لیے پڑھنے والے تو سینکڑوں تھے, لیکن امام احمد بنے اس لیے کہ تعلیم جب رنگ لائی جب پیچھے عقیدت کا جذبہ تھا, محبت کی تحریک تھی اور تعظیم کی تحریک. کیا کہنے شاہ صاحب, کیا کہنے, بہت ہی شرح و بسط کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب عنایت فرمایا. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ نبی کریم علیہ السلام کی کے مقام و مرتبے کے حوالے سے ہم بات کریں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور علیہ السلام کے شب و روز دیکھے ہیں, آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا, آپ کا ہر وہ عمل مبارک دیکھا, یعنی آپ کو اس انداز میں دیکھا کہ جس طرح ایک میں سمجھتا ہوں کہ اپنا آئیڈیل کوئی دیکھتا ہے, اسی طرح صحابہ اکرام نے دیکھا کہ ہمارے سامنے ایک آئیڈیل شخصیت ہے جو ہمارے رہبر ہیں, رہنما ہیں, ہادی ہیں, اللہ کے نبی ہیں. اس حوالے سے وہ مقام و مرتبہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ذہنوں میں تھا, اس حوالے سے ان کے حکم کی تعمیل کو بھی اتنی اہمیت دی جاتی تھی. آج امت جس طرح جن مسائل کا شکار ہے تو آج مقام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم تعلیمات سے بھی دور ہیں, چونکہ نبی کریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سمجھتے تھے تو عمل بھی اسی طرح کرتے تھے, اس کی اہمیت کو بھی سمجھتے تھے. آج ہماری دوری جو ہے احادیث سے یا حضور علیہ السلام کی سنتوں سے اسی لیے ہے کہ ہم اس حوالے سے آگاہی نہیں رکھتے.
جی بالکل، اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو معلومات ہے اسلام کے بارے میں، جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حقوق اللہ، حقوق العباد اور دیگر چیزیں. اور دوسرا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. یعنی آپ یہ نہیں کبھی بھی کہہ سکتے کسی بھی مقام پر کہ اگر آپ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاصل کر لیا اور اس کے ماں سوا آپ نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا شریعت میں معاملہ نہیں ہے. بلکہ ہر جسے کہتے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلنے والے عالم دین نے اور ہمارے ائمہ نے ہمیشہ اس بات کی تعلیم دی ہے کہ محبت ابتدا ہے اور اس کا اظہار جو ہے عبادات کے اندر ہوتا ہے، آپ کے کردار اور آپ کی سیرت کے اندر ہوتا ہے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمیں کس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور پھر اسلام کی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے، تو آپ یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس طرح صحابہ کرام نے محبت کی، اور جیسا کہ ابھی گفتگو ہوئی کہ کیا کسی دربار میں ایسا دیکھا گیا جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ نے دیکھا. تو تاریخ تو شاید اس بات پر شاہد ہے کہ اس سے پہلے نہیں ہوا، لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کے بعد کب ہوا، کس کے دربار میں ایسا ہوا. اور آج بھی وہ پوائنٹ آف ریفرنس ہے، آج بھی وہ پوائنٹ آف ریفرنس ہے. اور دوسری بات جان رکھیے، دوسری بات ہمیں جاننی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو عقیدت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، وہ اگر حضرت امام مالک یعنی صحابہ کرام سے آپ ہٹ کر تھوڑا سا نیچے آئیے اور حضرت امام مالک کی طرف آپ آئیے، تو حضرت امام مالک کا آپ معمول صرف دیکھیے. معمول یہ تھا کہ جب آپ درس حدیث دیتے تھے تو نہایت اچھا لباس، اس کے ساتھ خوبصورت اچھی خوشبو، اور پھر جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ حدیث نقل کرتے، روایت کرتے، اپنے طلباء کو سناتے، تو جو انداز حضور نے اپنایا ہوتا اس وقت گفتگو کرتے ہوئے، مثال کے طور پر اگر کسی حدیث کو روایت کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے یعنی مسکرائے اور مسکراتے ہوئے آپ کے 2 دانت یا 3 دانت یا 1 دانت نظر آتا تو بالکل بھی عینی ہی وہ کرتے، حالانکہ وہاں پر مطلوب نہیں ہے یہ، لیکن اتباع سنت کی حقیقت امام مالک نے سمجھی اور پھر اسے آگے منتقل کیا کہ دیکھو لوگوں، اسلام محض یہ تھوڑی ہے کہ تمہیں یہ بتا دیا جائے کہ نماز کے اندر رکعتیں کتنی ہیں اور کتنے روزے فرض ہیں اور پھر اس کے کیا معمولات ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیے ہوئی تعلیمات کے اوپر آپ نے بالکل اس قدم کے اوپر قدم رکھنا ہے، بالکل ویسے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا. تو اس سے جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اسلام کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور اس کا اظہار آپ کی زندگی کے اندر ہر لمحے ہونا چاہیے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا جہاں ذکر آیا تو وہاں تو اہل ایمان یہ چاہتے ہیں کہ وہاں اپنی آنکھیں رکھ دیں اور اس کے بعد وہاں سے اپنا راستہ تلاش کریں. ناظرین گرامی، ایک وقفے کی جانب جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال میں مفتی صاحب سے کرنا چاہوں گا. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ تاریخ میں جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثالیں ملتی ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، تو ظاہری اعلان نبوت جو ہے نبی کریم علیہ السلام کا، وہاں سے لے کر اور ہجرت تک، ہجرت مدینہ تک ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں، ایسے ایسے مظالم ڈھائے کفار و مشرکین نے کہ چاہا کہ کسی بھی طرح یہ لوگ جو لبیک کہہ چکے ہیں اللہ کے رسول کی دعوت پر، جنہوں نے لبیک کہہ دیا، انہیں ایسے مصائب سے دوچار کیا جائے، ایسے مظالم ڈھائے جائیں کہ یہ پلٹ آئے، واپس آ جائے ہمارے اس پر. لیکن اس کے باوجود کوئی ایسی مثال نہیں ملتی. تو یہ جو عشق رسول کا معیار ہے، اب اس میں بہت سی مثالیں ہیں. حضرت بلال حبشی کی بھی مثال ملتی ہے، حضرت عمار کی بھی ملتی ہے، اور میں چاہوں گا اس حوالے سے تاریخ کے گوشوں سے کچھ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس کے لیے جو بنیادی حدیث شریف ہے صحیح بخاری کے اندر، اس میں ایک اصولی بات ہے. ہرقل کے دربار میں جب مختلف سوالات ہوئے تھے، ابو سفیان وہاں پر موجود تھے، تو اس میں یہ پوچھا ہرقل نے کہ وہ جو نبی ہے جن کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، جن کے اوپر ایمان لانے کے لیے دعوت نامہ آیا ہے وہاں سے، تو وہ نبی جس دین کی دعوت دے رہے ہیں، ان کی دعوت پر جو لوگ لبیک کہہ رہے ہیں،
تو ان لبیک کہنے والوں میں سے آیا کوئی واپس بھی مڑتا ہے یا نہیں مڑتا, کوئی واپس بھی گیا ہے, کوئی مرتد ہوا ہے. تو ابو سفیان نے اس دربار کے اندر ایک بات کہا, حالانکہ خود اس وقت حالت ایمان میں وہ نہیں تھے, لیکن کہا کہ اب تک ہم نے واپس آنے والا کوئی نہیں دیکھا ہے, یہاں سے جانے والے دیکھے ہیں, آنے والا کوئی نہیں دیکھا ہے. یعنی پھر اس پر ہیقل نے کیا کہا کہ میں نے جب تم سے یہ سوال کیا کہ کوئی واپس جانے والا ہے, تم نے کہا کہ کوئی واپس نہیں گیا, تو کہا کہ ایمان کی شان یہی ہے کہ جب اس کی بشاشت دلوں میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر وہ نکلتی نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ ایمان کی حلاوت, ایمان کی چاشنی, ایمان کی بشاشت جب دلوں کے اندر راسخ ہو گئی تو پھر اس کے نکلنے کا سوال ہی کبھی پیدا نہیں ہوا. پھر اس کی زندہ مثالیں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہیں, حضرت خبیب کی صورت میں نظر آتی ہیں, حضرت زید بن دسینہ کی صورت میں نظر آتی ہیں, حضرت زید بن حارثہ کی صورت میں نظر آتی ہیں. حضرت زید بن حارثہ کے گھر والے انہیں گھر وہاں سے لینے آئے ہیں, ان کے آبائی وطن سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت زید بن حارثہ بظاہر غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں اور گھر والے آ گئے, ان کے چچا بھی اس کے اندر موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمیں واپس چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زید کو بلاتا ہوں, اگر وہ تمہارے ساتھ جانے پہ تیار ہو تو ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو طلب کیا, بلایا اپنے دربار میں اور فرمایا کہ جانتے ہو ان کو کون ہے؟ عرض کیا کہ جی یہ میرے والد ہیں, میرے چچا ہیں. تو حضور نے فرمایا تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں, جو تمہاری مرضی ہو. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بھرے دربار کے اندر اپنے ایمان, محبت, عقیدت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو بھی, یعنی صرف چچا اور والد کی بات نہیں, یہ الفاظ ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا ہوں. ان کے والد اور چچا حیران ہو کر کہنے لگے کہ بیٹا اتختار العبودیۃ علی الحریہ, کیا غلامی کی زندگی کو اختیار کر رہے ہو آزادی کی زندگی پر؟ تو کہا کہ خدا کی قسم میں نے اس شخص کریم کی زندگی میں, ان کی ذات میں وہ چیزیں دیکھی ہیں, ان کے پاس وہ محبت اور انس پایا ہے کہ میں اب ان کے مقابلے میں کسی کو پسند نہیں کروں گا. اور حضور علیہ السلام پھر خانہ کعبہ میں لے جاتے ہیں اور اعلان فرما دیتے ہیں. یہ وہ محبت ہے, وہ عقیدت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں, سینوں میں جاگزی ہے. حضرت معاذ بن جبل کی مثال ہے کہ جب وہ یمن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روانہ کر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب اپنے غلاموں کو کہیں روانہ کر دے, مبلغ بنا کر, سفیر بنا کر, تو کافی دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل اور حضرت معاذ بن جبل اس وقت سواری پر سوار تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحتیں فرما رہے ہیں. بہت آگے جا کر حضور نے ایک جملہ فرمایا, مسند احمد کے اندر حدیث ہے, حضور کے علم غیب کی طرف بھی اشارہ ہے, محبت کی بات ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اے معاذ, یہاں پر حضور ٹھہر گئے, بالکل چلتے چلتے رک گئے اور فرمایا اے معاذ ایک بات کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ جب اگلے سال تم یمن سے واپس آؤ گے تو ہو سکتا ہے میری قبر کے پاس سے گزرو گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. حضرت معاذ بن جبل کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. یہ محبت ہے, یہ عقیدت ہے سرکار سے کہ میں اب جا رہا ہوں اور واپس آؤں گا تو سرکار کو ظاہری طور پہ نہیں پاؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں فرمایا کہ مت رو, اور پھر آگے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی جہاں کہیں بھی ہو, فرمایا کہ اگر اس کا میرے ساتھ واسطہ ہے, تعلق ہے, تو فرمایا وہ میرے ساتھ قریب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. اس سے بڑی تمانیت ملتی ہے ایسی احادیث پڑھ کر کہ آج ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیات درود و سلام پیش کرتے ہیں والہانہ عقیدتوں کے ساتھ. تو یہ حدیث ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر امت کے ہر امتی کا جو احوال ہے وہ ظاہر ہے. تو اسی اعتبار سے محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار بھی کرنا چاہیے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید ناظرین. آج کا موضوع بہت اہم موضوع ہے اور اصلاح کے حوالے سے بہت اہم موضوع ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو اللہ تعالیٰ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دولت عطا فرمائی تھی اس کا تذکرہ ہے. آج شاہ صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ, ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, مفتی صاحب موجود ہے. کیا فرمائیں گے شاہ صاحب؟ آخری سیگمنٹ ہے اور اب آخری سیگمنٹ میں بہت مختصر وقت ہوتا ہے ہمارے پاس. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو عشق ہے, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تعلیم امت کے لیے اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور ہمیں کیا درس ملتا ہے اس سے, اور ہمیں کس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ اللہ آپ کو جزاک خیر. بہت پیارا سوال کیا آپ نے. صحابہ کرام کے عشق میں اعتدال ہے, توازن ہے. میرے آقا امام جلال الدین سیوطی, امام ملت والدین امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمٰن نے اپنے فتاوی میں نقل کیا کہ محبت رئیس بھائی بندے کو بے باک کرتی ہے. کپڑے نوچ رہے ہیں, چپک جا رہے ہیں, دھکا لگ رہا ہے, صحابہ نے ایسا کچھ نہیں کیا. ادب کو ملحوظ خاص رکھا. وہ ادب میں ہے کیا؟ محبت میں بندہ بے باک ہوتا ہے, غیر متوازن ہو جاتا ہے, افراط و تفرید کا شکار ہوتا ہے. لیکن یہ بنیادی نقطہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں یہ توازن کیسا تھا. تو اللہ غریق رحمت فرمائے, درجات بلند فرمائے میرے آقا امام ملت الدین امام سیوطی علیہ الرحمٰ پر.
انہوں نے اس راز کو ذکر کیا. فرمایا دیکھو اگر چراغ روشن کریں آپ تو اس پر ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ ہوا اس کو بجھا دے گی. بالکل. تو کہا محبت اور عشق ایک روشنی اور چراغ ہے, اس کے اوپر ایک کانچ کا فانوس یا کوئی ایسی چیز چاہیے جو تند و تیز ہواؤں سے اس کو بچائے. کہاں تو کہا عشق تو پیدا ہو جاتا ہے لیکن وہ بچے گا کیسے؟ صحابہ کرام کا عشق اس لیے متوازن اور معتدل تھا کہ اس عشق کے اوپر ذات مصطفیٰ کا روب طاری تھا. کیا بات. ذات مصطفیٰ کا روب طاری تھا. حضرت برا بن عازب کہتے ہیں, شفا میں موجود ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گیا, یوں خیال آیا کہ آج جاؤں گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جاؤں گا اور ایک سوال پوچھوں گا. کہتے جب میں پہنچا اس حلقے میں داخل ہوا, اللہ اکبر, جس میں میرے آقا جلوگر ہیں, کہتے ہیں کہ پھر مجھ میں جرت ہی نہیں ہوئی کہ میں کوئی سوال کرتا. کہتے لوٹ آیا. کہ دوسرے دن میں گیا تو مجھ پر یہی کیفیت طاری تھی. کہتے ہیں سال گزر گیا, میرے آقا نے کرم فرمایا, ایک دن میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا, فرما برا کچھ کہنا چاہتا تھا تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا. اور حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جو قاضی اعظم نے بھی نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام حضور کی خدمت میں یوں بیٹھتے تھے, لگتا تھا کہ شانے تو ہیں لیکن اس پر گردن نہیں. تو یہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب جو ان کی شخصیات پر طاری تھا, تو اسی نے ہی ان کو اس عشق کے اندر متوازن کیا تھا اور توازن کی طرف رکھا تھا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ روب ذات مصطفیٰ کا نماز میں بھی ہے. سیدنا صدیق اکبر نماز کے اندر موجود ہے, سرکار تشریف لے آئے, نماز چھوڑ رہے ہیں, سرکار نے اشارہ کیا, بخاری شریف کے اندر موجود ہے, کتاب الصلاۃ میں, آگے جاؤ, لیکن پیچھے آگے نماز ختم ہو گئی. سرکار نے ایک مسئلہ تالی بجانے کا تھا, اس کو واضح کیا. اس کے بعد فرمایا کہ جب میں نے ابوبکر تجھے کہا تھا مصلی پر رہے تو نے عین نماز میں پیچھے کیوں آ گیا؟ تو کہنے کہ ما کان ینبغی لابی قحافہ ان یصلی بین یدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ ارشاد الساری کا اگر حاشیہ لگا کے دیکھیں کہ یہاں پر باپ کا نام کیوں لیا, تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ حضور اس ابو قحافہ کے بیٹے کی اوقات کیا ہے, اس ابو قحافہ کے بیٹے کی اوقات کیا ہے کہ یہ آپ کے آگے کھڑا ہو سکے, تو عین نماز میں. اور آخری ایک بات عرض کروں گا کہ ذات مصطفیٰ کا روب اتنا طاری تھا کہ جو چیز حضور کی طرف منسوب ہو گئی اس کا احترام خود بخود آ گیا. سبحان اللہ. حضرت حسنین کریمین تو ہیں, صحابہ تو ہیں, حضور جس دراز گوشت پر سوار ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ ناظرین کو سمجھانے کے لیے اس کو گدھا کہتے ہیں, حمار, گدھا یعنی وہ حمار یافور جس پر حضور تشریف فرما ہوتے تھے. تو ایک دفعہ بخاری کتاب الصلاح میں موجود ہے, وہ گیا اور اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اترے, اور جب سرکار ایک قبیلے میں صلح کرانے گئے, اختصار سے عرض کروں, اس دراز گوشت نے پیشاب کر دیا. اس سے بڑی نظیر کوئی نہیں مل سکتی. ایک شخص ساتھ میں کھڑا تھا جس کے عمل پر تعلیم تو تھی لیکن دل میں عقیدت نہیں تھی. اس نے کہا اس جانور کے پیشاب میں کتنی بدبو ہے. بات تو اس نے ٹھیک کی ہے نا, گدھے کے پیشاب کے اندر بدبو نہیں ہوگی تو کیا خوشبو ہوگی, لیکن عشق کیا کہتا ہے. بخاری شریف کتاب الصلاح کے اندر ابتدائی حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن رواحہ آگے آئے اور انہوں نے گھونسا کھینچ کر مارا اس کو. حدیث میں وہ زمین پر گرا اور جملے کیا کہے, فرما واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب الریح من کا. مسلم شریف کو اگر ملا کر دیکھیں تو بات بنے گی کہ رسول اللہ کے دراز گوشت, اس حمار, اس گدھے کے پیشاب میں جو حضور جس پر سوار ہوتے ہیں, اس پیشاب کو تو نے بدبودار کہا, اس پیشاب میں تو مشک سے زیادہ خوشبو آ رہی ہے. تو پیشاب کو مشبار کہنا یہ عشق کی معراج ہے, اور عشق کے آداب یہ ہوتے ہیں, عشق اپنا دستور رکھتا ہے. کیا کہنا. میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ تینوں حضرات کی تشریف آوری کا. شاہ صاحب بہت خوبصورت کلام فرمایا, ڈاکٹر صاحب آپ نے, مفتی صاحب آپ نے, ماشاءاللہ. وقت کی کمی کا ہمیں بھی احساس ہے اور موضوع کا جو پھیلاؤ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم مزید اس میں سوالات شامل نہیں کر سکتے, وقت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہا. اور جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی, علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. تو بات دراصل یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اپنی اپنی سوانح حیات جو ہیں وہ بھی ہمیں بادشاہ نظر آتے ہیں, لیکن ان کی بادشاہتیں جو ہیں وہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب ہے, عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب ہے, اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جانثاری کے سبب ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان پر قائم رکھے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دل میں راسخ رکھے, عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سلامت رکھے, اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ہمارا خاتمہ فرمائے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار مبارک کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.